جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اسے ہضم کرنے میں مشکیزے کی شکل کا ایک عضو بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، جسے ہم معدہ کہتے ہیں۔ اس سے متعلق مسائل کیا ہیں، وہ کیوں کر پیدا ہوتے ہیں اور ان کا کیا حل ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو معدے کے بارے میں تمام معلومات فراہم کریں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آپ جو چیزیں کھا رہے ہیں وہ کس طرح آپ کے معدے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ایسے کھانے سجیسٹ کریں جن کی وجہ سے آپ کی معدے کی صحت بہتر رہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں۔ آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اجوائن اور اسبغول کے چھلکے کس طرح آپ کے معدے کی صحت کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ معدے کا کام اس میں پہنچنے والی خوراک کو ہضم کرنا ہے، اور وہ یہ کام ایک خاص قسم کے رس کی مدد سے کرتا ہے۔ اس میں موجود ہائیڈروکلورک ایسڈ نمک کا تیزاب گوشت کو مزید نرم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایسی غذائیں جو تھوڑی نرم ہوں جلد ہضم ہو جاتی ہیں، جبکہ سخت اور مرغن غذاؤں کو نرم کرنے میں زیادہ دیر لگتی ہے، لہذا وہ زیادہ دیر تک اس میں رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی غذائیں کھانے کے بعد زیادہ دیر تک بھوک نہیں لگتی۔ معدے کے کام کو متاثر کرنے والے عوامل میں سر فہرست خوراک کی قسم ہے۔ مثال کے طور پر گوشت نسبتاً تاخیر سے ہضم ہوتا ہے۔ اگر غذا میں صرف اسی کا استعمال کیا جا رہا ہے اور جسمانی سرگرمیاں بھی محدود یا نہ ہونے کے برابر ہوں تو اس سے معدے پر اضافی بوجھ پڑ جائے گا۔ اس سے نہ صرف معدے کے لیے مسائل پیدا ہوں گے بلکہ ہائی بلڈ پریشر، موٹاپے اور کولیسٹرول کے مسئلے بھی جنم لے سکتے ہیں۔ خوراک کی نالی حلق سے شروع ہو کر معدے تک جاتی ہے، اور اسی نالی کے ذریعے جب کھانا معدے میں پہنچتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، خوراک کو ہضم کرنے کے لیے معدے میں تیزاب موجود ہوتا ہے۔ معدے کی خرابی یا کسی اور وجہ سے یہ تیزاب خوراک کی نالی تک پہنچ جاتا ہے۔ معدے کی دیواریں اس قابل ہوتی ہیں کہ تیزاب کو برداشت کر سکیں، جبکہ خوراک کی نالی کی دیواریں اسے برداشت نہیں کر پاتیں، لہذا سینے میں جلن کا احساس ہوتا ہے۔ جو لوگ کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹ یا سو جاتے ہیں انہیں تیزابیت، معدے پر بوجھ اور بدہضمی جیسے مسائل زیادہ پیش آتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک سوال جو ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے کہ کھانا رات کو سونے سے کتنی دیر پہلے کھا لینا چاہیے۔ اکثر ہم لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ویسے تو ہر کھانا ہی اپنے وقت پر کھانا چاہیے، مگر رات کا کھانا سونے سے کم از کم 3 سے 4 گھنٹے پہلے کھانا چاہیے۔ اس کے بعد کوئی چیز دوبارہ نہ کھائیں۔ کھانے کے بعد ہلکی پھلکی واک کرنے سے معدہ صحت مند رہتا ہے۔ اگر فرض کریں کہ آپ نے رات 11 بجے سونا ہے تو اس کے مطابق 3 گھنٹے مائنس کر لیں یا 4 گھنٹے مائنس کر لیں، اس وقت آپ کھانا کھا لیں۔ اپنی روٹین کو اس طرح بنائیں کہ آپ کے کھانے کا شیڈیول آپ کے سونے کے ساتھ میچ کر جائے۔ خاص طور پر یہاں رات کے کھانے اور سونے کے درمیان وقفے کو مینٹین کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے آپ سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیں۔ ایسے کھانے جو تیز مرچ مصالحوں سے بھرپور ہوں، جن میں گھی کا استعمال زیادہ کیا گیا ہو اور خوب بھون کر بنائے گئے ہوں، وہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ ہمیں یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ کھانا اصلاً ذائقے کے لیے نہیں بلکہ صحت کے لیے کھایا جاتا ہے۔ مرغن کھانے معدے کے لیے مسائل پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ وزن بڑھانے کا بھی سبب بنتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ معدے کو درست غذائیں دیں۔ ان میں کھیرے، گاجر، گوبھی کا سلاد، سیب، مالٹے اور کیلے کا جوس وغیرہ شامل ہیں۔ اپنے معدے کو بہتر کرنے کے لیے اپنے کھانوں میں زیادہ سے زیادہ سبزیاں استعمال کریں۔ معدے کے لیے ہر قدرتی غذا فائدہ مند ہے۔ گھر کا بنا ہوا کھانا، پھل، سبزیاں، مکی، گندم، دال، گوشت، مچھلی وغیرہ سب مفید ہیں، بشرطے کہ وہ صاف ستھرے اور تازہ ہوں اور انہیں متوازن مقدار میں کھایا جائے۔ کھانا پکاتے اور کھاتے وقت ماحول کو خاص طور پر مد نظر رکھیں۔ آپ کی غذا میں سبزیوں اور دالوں کی مقدار مناسب ہونی چاہیے۔ خاص طور پر گوشت کو اعتدال میں استعمال کریں، اتنا کھائیں جتنا آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں کھانا ہمیشہ آرام سے اور چبا چبا کر کھانا چاہیے۔ آج کل موسم بدل رہا ہے اور لوگ باہر ٹھیلے والوں سے جوس اور شربت وغیرہ لے کر پیتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر اکثر صورتوں میں حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔
اس لیے کوشش کریں کہ پھلوں کا رس گھر میں نکال کر پئیں۔ چھوٹے بچوں میں پیٹ درد کے مسائل عام ہیں جن کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ مثلا کچھ بچوں کو مٹی کھانے کی عادت ہوتی ہے جو پیٹ میں جا کر کیڑے پیدا کرتی ہے۔ اکثر بچے فیٹ سے بھرپور غذاؤں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جس سے ان کو قبض ہو جاتی ہے۔ جنک فوڈ کا زیادہ استعمال، پانی کم یا بغیر ابال کر پینے سے بھی پیٹ کی تکالیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کھانے جو لذت سے بھرپور اور دیکھنے میں تو اچھے لگیں مگر ان میں کیلوریز کی تعداد بہت زیادہ جبکہ غذائیت بہت کم ہو، جنک فوڈ کہلاتے ہیں۔ تیز مرچ مسالے والے کھانے جن میں گھی اور چینی کا استعمال زیادہ ہو، مثلا برگر، چپس اور پیزا وغیرہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ان کے زیادہ استعمال سے امراض قلب، موٹاپے اور شوگر جیسے مسائل عام ہو رہے ہیں۔ قدرتی چیزیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہیں جن سے استفادہ ضرور کرنا چاہیے۔ پیٹ درد کی صورت میں اجوائن کا استعمال بھی انہی میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پیٹ درد کی صورت میں اکثر قہوہ بھی پیتے ہیں۔ یہ قہوہ ادرک یا پودینے کا ہوتا ہے، یہ بھی ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اسپغول کا چھلکا بنیادی طور پر فائبر یعنی ایسی خوراک ہے جس میں ریشہ زیادہ ہوتا ہے۔ فائبر قبض سے بچاؤ میں مفید ہے اور یہ پھلوں، سبزیوں اور چکی کے آٹے میں پایا جاتا ہے۔ جو لوگ پانی کم پیتے اور روٹی کم کھاتے ہیں ان میں قبض کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ اسپغول کا چھلکا اگرچہ حکمت سے متعلق چیز ہے لیکن ڈاکٹر حضرات بھی اس کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں۔ جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ پانی زیادہ مقدار میں پئیں۔ اکثر چھوٹے بچے بٹن اور سکے وغیرہ منہ میں ڈال کر نگل جاتے ہیں۔ ان سے نکلنے والا زہریلا مواد معدے یا آنتڑیوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور بسا اوقات جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا انہیں بہت احتیاط سے پھینکیں تاکہ وہ کسی بچے کے ہاتھ نہ لگیں۔ معدے کے لیے سبز چائے کا استعمال مفید ہے اور خاص طور پر سردیوں میں لوگ اسے پینا پسند کرتے ہیں۔ اس میں یہ احتیاط کریں کہ قہوے کو بہت دیر تک چولہا پر رکھ کر نہ پکایا جائے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اسے وزن کم کرنے کے لیے پیتے ہیں لیکن دوسری طرف اس میں چینی بھی زیادہ ڈالتے ہیں۔ اگر وہ دن میں 5 سے 6 کپ پی رہے ہیں اور ہر بار اس میں چینی بھی شامل کر رہے ہیں تو پھر اس مشق کا کوئی فائدہ نہیں۔ جہاں تک اس کی موضوع وقت کا تعلق ہے تو اسے کھانا کھانے کے بعد پینا چاہیے۔ اسے خالی پیٹ پینے سے تذابیت کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ معدہ کس طرح کام کرتا ہے۔ معدہ بنیادی طور پر وہ عضو ہے جس میں آپ جو بھی خوراک کھاتے ہیں وہ اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے، یعنی اس کو ہضم کرتا ہے، اس کے فالتو اجزاء کو جسم سے باہر نکال دیتا ہے اور مفید اجزاء کو آپ کے جسم کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ ناظرین، معدے میں غذا کا ہضم ہونا ایک تذابیت کا پروسیس ہے جس میں معدے میں موجود تذاب خوراک کو ہضم کرتا ہے۔ اگر آپ زیادہ سخت اور مرغن غذائیں کھائیں گے تو ہضم کرنے کا عمل سست ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کے معدے پر پریشر پڑے گا۔ یہ پریشر آگے چل کے معدے کے السر اور دوسری بیماریوں میں بھی شامل ہو سکتا ہے۔ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ نرم غذا استعمال کریں۔ اپنے کھانوں کے اندر گوشت اور سبزیوں میں اپنے کھانوں کے شیڈول کے اندر گوشت، سبزیوں اور دالوں کا سب استعمال کریں تاکہ آپ کا معدہ زیادہ سے زیادہ صحت مند رہے۔ آپ کا معدہ صحت مند رہے گا تو آپ دوسری بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔